یہ آج یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی ہے، یہ ہاسٹلس کی سائیڈ ہے، اور یہ رائٹ سائیڈ پر یہ برکت مارکیٹ ہے، اور برکت مارکیٹ والی سائیڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھیت جو ہیں وہ ہرے ہریالے ہیں اور کوئی افیکٹ نہیں ہے، کھیتی تو بڑی خوش ہے، اور اللہ کا فضل جسے ہم کہتے ہیں وہ سارا موجود ہے۔ ہوا جو ہے وہ بھی بڑی فریش ہے، تو اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور ہر چیز ویران پڑی ہوئی ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف محدود ہو کر رہ گیا ہے خوراک تک۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو باقی جتنی جو ترقی ہے وہ ریلیٹیولی لیسر امپورٹنس کی ہے۔ تو سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ جتنا ضرورت کا ہے اتنا اپنے پاس رکھو۔ اور آپ ایک اور چیز کو غور کریں کہ یہ ساری ویرانی ہے، یہاں پہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کچھ تو شہروں میں اپنے گھروں میں مقیم ہیں، وہاں پہ ساکت ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زیادہ تر آبادی ایسی ہے کہ دے ہیو گون بیک ٹو دیئر ولیجز۔ تو اصل جگہ ان کی وہاں پر رہنے کی ہے۔ تو شہروں میں تو ان لوگوں کو رہنا چاہیے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں اور ان کا جو تعلق ہے کوئی ڈیم بنانے سے ہے، کوئی سڑکیں بنانے سے ہے، کوئی بڑی بڑی موٹر گاڑیاں بنانے سے ہے، کوئی ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی والے لوگ جو ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ سینٹر کر دیں، اور لاز ایسے بننے چاہیے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی سٹی میں اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، اور مائگریشن جو ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں شہروں کی طرف، شہروں کو فصیح کر دیا ہے، شہروں میں بڑی فشی صورتحال ہے۔ آپ خود دیکھیں اس وقت جو لاہور شہر ہے اس کی ایئر بڑی کلین ہے، ایئر ہے، اس میں ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور انوائرنس بھی بہت اچھی ہے۔ یہ دیکھیں ساری چیز ریوائیو کر رہی ہے۔ تو قدرت کو منظور یہ ہے کہ یہ جو پیپر مانی ہے، جو کرنسی مانی ہے، آپ اس کو کھا لیں، اب اس کو تو اب کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ کھا اس لیے نہیں سکتے کہ اس سے جو خوراک خریدنی ہے وہی تو لینی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کتنی خوراک آپ ذخیرہ کریں گے۔ خوراک زیادہ سے زیادہ 5 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، زیادہ زیادہ ڈیپ فریزر ہے تو 20-25، اور وہ جو خوراک ہے اس کی کوالٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایگریرین بیسڈ اکانومی جو ہے اصل تو وہی تو ہماری تو بنیادی ضرورت کیونکہ پچھلے بہت سارے سالوں سے آسانی سے پوری ہوتی آ رہی ہے، اس لیے ہمیں یہ جو ایگریرین اکانومی ہے اس کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی۔ یہ تو اب جو ہے تھوڑا سا کیوس کریٹ ہوا ہے، تو ایگریرین اکانومی کی سمجھ آئی ہے کہ گندم کتنی امپورٹنٹ ہے، دودھ کتنا امپورٹنٹ ہے، پھل کتنے امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں لوگ کوئی بندہ ہے جو سڑک پہ موو کر رہا ہے، باقی ساری ویرانی ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ ہے ویران ہو گیا ہے، اور وہ بھی دیکھیں ساری چیزیں ویران ہو گئی۔ تو یہ سرمایہ دارہ نظام جو ہے وہ تو یہ کرنسی کا نوڈ جو ہے، اگر آپ اس کو معاشرے سے ختم کر دیں تو کوئی بھی ضرورت سے زیادہ چیز اکٹھی نہیں کر سکتا، اونرشپ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے بلا وجہ کی۔ تو سوشلسٹک اینگل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جتنا ضرورت کا ہے اتنا لے لو، جتنی ضرورت کی زمین چاہیے اتنا رکھ لو، جتنی کلٹیویشن کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ آپ یہ دیکھو، یہ ویرانی دیکھو، یہ ویرانی ہے، ویرانی، اور رہے نام خدا کا، فنا ہو جانی ہے ساری چیز۔ خدا کا نام ہے اس سرمایہ دارہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ سرمایہ دارہ نظام اتنا بھرپور اور اتنا شدت اور اتنی طاقت سے ہے کہ ایک عام بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اگر وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جو کچھ مرضی پڑھ لے، اس کا علم جتنا بھی ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس سرمایہ دارہ نظام سے باہر نہیں نکال سکتا، اور اس کو سمجھنے میں بڑا مشکل لگے گی۔ جو اس نظام کے اگینسٹ جاتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، اس کی بےعزتی شروع ہو جاتی ہے۔ ایوری باڈی انسلٹس کہ یار یو ڈونٹ ہیو مانی ود یو، تو ہر چیز تو پیسے میں تولی جا رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں صورتحال کیسی آ گئی کہ پیپر منی فارغ، بڑے بڑے جو جائیدادوں کے مالک ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بیچارہ، یہ ایک بندہ گارڈ ہے پنجاب یونیورسٹی کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے،
یہ سب سے امیر آدمی ہیں. اس وقت سب کی جو نیٹ ویلتھ ہے وہ برابر ہو گئی ہے. سب تھوڑی سی تھوڑی نا، ایک روٹی کے مالک ہیں، کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یا 3-4 کپڑے اس کے مالک ہیں، ایک جگہ سونے کی چاہیے. تو سارے جو ہیں وہ بنیادی ضرورت پر آ گئے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، جو لوگ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر وہ پیسہ لوگوں کی فلاح پہ نہیں لگا رہے تو وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات سے محروم کر رہے ہیں. یہ پورے شہر کا حال ہے. آپ دیکھ لیں، بلڈنگیں ویران ہیں، ریسٹورنٹس ویران ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک کرونا وائرس آ گیا نا، اور وہ بھی دیکھیں انویزیبل ہے اور نظر نہیں آ رہا. اس ظاہری آنکھ سے تو نظر نہیں آ رہا. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ رہے نام خدا کا، سچ پہ رہنا چاہیے اور بے تحاشا مال و دولت اکٹھا کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے. بلا وجہ کی چودراہٹیں کام نہیں کرنی چاہیے اور سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، رہے نام خدا کا. اور ایسی تعلیم جو آپ کو سچا نہیں کر رہی اس پہ سوال اٹھائیں. یہ کیا تعلیم ہم پا رہے ہیں؟ یہ کیا تعلیم ہے جو سچا نہیں کر رہی ہے؟ ایک ایمبولینس جا رہی ہے، یہ دیکھیں ہاسپٹلز میں کوئی کسی کو انٹرٹین کرنے کو تیار نہیں. یہ کتنی بڑی جھوٹ کی سر بلندی ہے. یہ جھوٹ کی سر بلندی نہیں، یہ بلندی ہے جھوٹ کی. جھوٹ کا عذاب ہے. یہ اللہ نے نہیں بھیجا ہوا ہے، بلکہ یہ انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، سیدھے راستے پہ رہنا چاہیے. اب آج سچی بات بھی ہے. اب دیکھیں اس کی جو ویکسینیشن بنے گی یا اس سے جو جان چھٹے گی اس بیماری سے، وہ صرف اور صرف کوئی اللہ کا سچا بندہ ہوگا تو یہ ایجاد ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اذانیں کیوں دی جا رہی ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، اذانیں دینے کا پرپز یہ ہے. یہ دیکھیے خدا کھڑا ہے. اذانیں دینے کا پرپز صرف اور صرف یہ ہے. یہ دیکھیں یہ ایک بچہ جو ہے یہ اس وقت اسٹرابری لے کے کھڑا ہوا ہے شہر پہ. یہ سارے شہر کی سچویشن ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے لوگ پھر رہے ہیں. یہ بیک ویو مرر ہے، بیک ویو مرر پہ آپ دیکھ لیں. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ سیدھے راستے پہ رہنا چاہیے. بہت زیادہ کی لالچ میں دوسروں کا گلا مت گھونٹیں. پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہوا ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی حیثیت صرف کرنسی نوٹ ہیں یا وہ پٹواری کے کاغذات ہیں جس میں جائیدادیں آپ کے نام لکھی ہوئی ہیں. کتنے کی جائیدادیں اپنے نام لکھوا لیں گے آپ، اور وہ کس لیے لکھوا لیں گے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو دیکھیں آپ، پوری دنیا میں ٹریولنگ بند ہو گئی ہے، پوری دنیا میں ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں، سارے تھیٹرز بند ہیں، سب کچھ بند ہے. یہ میں چائنیز ایمبیسی کے پاس سے گزر رہا ہوں اور میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جانا ہے مزنگ چنگی. آئی ہیو ٹو سی مائی ظفر اقبال دا سنگر. ہی از، وہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے تو میں اسے ہی ملنے جا رہا ہوں آج. اور دیکھیں پولیس پھر رہی ہے. یہ نہر ہے، یہ ساری نہر جا رہی ہے. یہ آپ میرے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، پورے شہر کا حال دیکھ لیں. تو یہ کرونا اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ یہ انسان کی بے راہ روی کا نتیجہ ہے. اگر اس کو بایولوجیکلی کسی لیبارٹری میں بھی بنایا تو وہ بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں نا. یہ جھوٹ کے جھوٹے لوگ ہیں، ابلیس کی قوت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر ابلیس کو کوئی اقتدار حاصل نہ ہے. کتنی زبردست بات ہے. تو ایسا بندہ جس کا کردار ٹھیک ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو فراڈ نہیں کرتا، جو قبضہ گروپ نہیں ہے، وہ اس کا شکار نہیں ہو سکتا نیچرلی اگر وہ احتیاط کرے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، احتیاط کا دامن چھوڑتا ہے. احتیاط تو عقل کا تقاضا ہے. اور سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ غور و فکر کی قوت جو ہے وہی انسان کو نشانیوں پہ لے کر جاتی ہے کہ رب ہے. تو سوچنا سمجھنا شروع کریں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے اندر کی قوتوں کو پہچانیں، شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. یاد رکھیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی سچویشن آ جائے جس میں دو راستے ہوں، سچ اور جھوٹ، تو جھوٹ والا راستہ زیادہ چارمنگ نظر آتا ہے اور زیادہ اچھا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے پہ غلبہ جو ہے وہ جھوٹ کی قوتوں کا ہے. سرمایہ دارہ نظام جھوٹا نظام ہے.
جس میں یہ بندے کو خواہشوں میں لپیٹ لیتا ہے۔ اب سیدھی سی بات، یہ سرمایہ دارہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے یا بندے بدلنے کی ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انسان تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ایسے ہوں کہ جن کو سمجھ ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، سیدھا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں جو قبروں میں اتر رہے ہیں، مادیت ختم ہو رہی ہے۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ کرونا وائرس کی آمد سے سب لوگ خالص ہو گئے ہیں، اور یہ خالص جو ہونا ہے یہ عاشقوں کا مرض ہے۔ عاشقوں کو جو مرض لگ جاتا ہے کہ وہ خالص ہو جاتے ہیں۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو جھوٹے راستے اختیار نہیں کرتے، وہ جو فراڈ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا بازی نہیں کرتے، بلا وجہ کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی دیوانگی میں شامل نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے نیک لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانے کی جو روش ہے بلا وجہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی، اس کو نہیں اپنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ یہی ہے، چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر تھوڑا سا عمر پاتا ہے، پھر وہ ڈیڑھ عمر ہوتا ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اسے بچوں کی طرح کر دیتے ہیں اور پھر اسے مٹی کا رزق کر دیتے ہیں۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں سرمایہ دارہ نظام کو سمجھیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے سرمایہ دارہ نظام کے متعلق باتوں کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، سیدھا راستہ اپنائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تعمیر کر لیتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ارد گرد بہت سارے لوگ مصیبتوں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھنے کی بات، انسان دوسروں کو بیماریاں دیتا ہے۔ آپ زیادہ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں دوسروں کا مال بھی جب ادھیڑ کے لے جائیں گے تو دوسرا جس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی وہ تو رات کو نہیں سوئے گا نا، رات کو نہیں سوئے گا، اضطراب کا شکار ہو جائے گا، اضطراب کا شکار ہوگا، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، ہر چیز بیڑا گرک ہو جائے گی، اس کا سٹمک اچھا کام نہیں کرے گا، ڈائجیشن نہیں ہوگی، اس کو بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ نہر کے پاس مسلم ٹاؤن بورڈ کی طرف مڑ گیا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہ انسان کا حال دیکھ لیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اور یاد رکھیں، عیاشی کسے کہتے ہیں؟ عیاشی جب انسان کوئی پلیئر لینا چاہے اور اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے، اسے عیاشی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، میں جنت ایسے نہیں دوں گا، میں انسان کی آزمائش کروں گا، اور جو اپنی ڈیڈ سے ثابت کریں گے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، سب کچھ میرا ان کے لیے ہے۔ لوگ پھر رہے ہیں، اور اس میں سے مجھے بتائیں، کوئی آپ کو امیر آدمی سڑکوں پہ نظر نہیں آئے گا، یہ سارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو معاشرہ سروسز اور گڈز پروڈیوس کرتا ہے وہ معاشرہ ان کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، نسل در نسل دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہسپتال مت بھریں، لوگوں کو بیماریاں مت دیں۔ حسد سب سے بڑی بیماری ہے، غیبت اس سے بڑی بیماری ہے، نفرت اس سے بڑی بیماری ہے، فراڈ اس سے بڑی بیماری ہے، لوگوں کا مال چھین لینا اس سے بڑی بیماری ہے۔ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا مت کریں۔ اور دوسرا، شہروں کو زیادہ گنجان آباد مت کریں۔ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، ایک پلاٹ ہے اس کے ارد گرد 80 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جو صرف انویسٹرز ہیں، وہ آپس میں خرید کے اس پلاٹ کو لے جاتے ہیں 80 لاکھ کے اوپر، 5 مرلے کا پلاٹ 80 لاکھ کا۔ اور پھر وہ جو جینون بائر جسے گھر بنانا ہے وہ کہاں سے 80 لاکھ لائے گا اور کہاں پہ اس پہ 50-60 لاکھ کی کنسٹرکشن کرے گا؟ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا گھر بن رہا ہے۔ 1988 میں 3 مرلے کا گھر 3 لاکھ روپے کا مل جاتا تھا، اب وہ 3 مرلے کا گھر 1.25 کروڑ میں ملتا ہے۔ مجھے اب بتائیں، یہ اکانومی میں بلا وجہ کی سرمایے کی گردش نے، بلا وجہ کی انویسٹمنٹ نے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ان پر انکار کر دی ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ شہر ویرانہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تھوڑی سی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہوس ہے وہ
جن لوگوں کو لالچ ہے ان لوگوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، ابھی بھی ہاتھ تنگ کر دیں، ابھی بھی ہاتھ چھوڑ دیں اور لوگوں کو مت تنگ کریں۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جو یہ دیکھیں، یہ لوگ کوئی سڑک پہ کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، یہ روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ لیں آپ شہر پورے کی، میں آپ کو پورا دکھا رہا ہوں۔ یہ میں اچرے کے پاس سے گزر رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، ساری سڑک ہے اور برے حالات ہیں۔ عقل جب پختہ ہو جاتی ہے تو عشق بن جاتی ہے اور سوال و جواب کرنا چھوڑ دیتی ہے اور کیفیات میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں بتاتا ہے۔ تو پہلی ضرورت ہے صبر کرنے کی، پھر شکر کرنے کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ انسان کے اوپر در کھولتے ہیں کہ اسے اپنی نشانیاں بتانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور معاشرہ غلط راہ میں بہہ رہا ہے تو غلط راہ میں بہنا نہیں چاہیے، سیدھا راستہ اختیار کریں۔ یہ دیکھیں، یہ سارا میں آپ کو شہر دکھا رہا ہوں، یہ ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھیں بندو خان، مالمو، اور ادھر دیکھ لیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، یہ بندہ ہاتھ میں تصویر لیے جا رہا ہے۔ یہ لوگ نیک ہیں، اچھے بات کر رہے ہیں۔ یہ شمع اسٹیشن کے پاس سے میں گزر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ، پورے شہر کی آپ حالت دیکھ لیں، اور فضا دیکھیں کتنی شاندار ہے، ہوا میں پولوشن نہیں ہے۔ تو شہروں میں بھائی آپ لوگ کیوں کٹھے ہو گئے ہو یار؟ اور پلیز گو بیک ٹو یور ولیجز، جا کے کھیتی باڑی کرو، وہاں پہ کوئی کام شام کرو، کوئی ایک ایکٹیویٹی بناؤ۔ کٹھے ہو گئے تو نئے شہر آباد ہوں گے نا۔ آپ لوگ تو سارے لاہور کی طرف بھاگ رہے ہو۔ میں لاہوری اس کو جانتا ہوں جو پچھلے 25 سال سے، یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مزدور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے گھر لوگ ہیں۔ میں شہری لاہوری اس کو جانتا ہوں جو پچھلے 25 سال سے عید شبرات کرنے شہر سے باہر نہیں گیا۔ جو شہر سے باہر جاتے ہیں بھائی وہ شہری نہیں، وہ لاہوری نہیں ہیں، وہ ابھی بھی اپنا دیکھیں، زیادہ ایسے علاقوں میں رہائش پذیر کریں جہاں خوراک کا مسئلہ نہ ہو۔ شہر گنجان ہے، ہر بندہ اس طرف آ گیا ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ اور گاؤں کے وڈیروں اور ذمہ داروں کو بھی یہ پیغام ہے، خدا را ان کے اوپر رحم کھائیں، لوگوں کے اوپر ان کی زندگی تنگ نہ کریں، ان کی عزتوں کو مت اچھالیں، جس کی وجہ سے یہ وہاں سے دوڑتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے عذاب سے بچنے کے لیے شہر آتے ہیں، شہر آگے اور عذاب بن جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان عذاب بنا ہوا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، علم حاصل کریں، سنت و عرفت میں ترقی کریں، ایگریرین بیسڈ اکانومی چلائیں۔ یہ دیکھیں یہ بندہ پھر رہا ہے، یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ میں آ گیا ہوں کرتبہ چوک پہ آ گیا ہوں میں۔ یہ دیکھیں یہ جیل روڈ کو سڑک جا رہی ہے، اور یہ سارے ویران ہیں، ساری عدالتیں ویران ہو گئی، سارے جھگڑے ویران ہو گئے۔ تو اب لڑ لو آ کے مقدمے، جھوٹے مقدمے، قبضہ گروپوں کے مقدمے، سب کے مقدمے لڑ لو، اور ایک وقت میں نا 20 روٹیاں کھاؤ، 100 مرغ کھا جاؤ۔ ویسے تو یہ لوگ بندے کھا جاتے ہیں۔ یہ ہماری پولیس کھڑی ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اس وقت، یہ دیکھیں منہ پہ ماسک ہیں ان سب کے، دے آر ڈوئنگ ویل، اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ویسے پولیس ہماری ہے تو لتر کھانے کے برابر، لیکن یہ ہے کہ اس مشکل کے دور میں تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ ماسک بیچ رہا ہے بندہ، یہ میں آگے ہوں یہ میرا خیال ہے یہ میانی صاحب کی سائیڈ والا ہے اور جنازگاہ کے پاس ہے۔ یہ ادھر سے ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ ایسا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، انسان واحد مخلوق ہے جو ان پڑھ پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ فالکن ہے نہیں، یہ کوئی اور، یہ بھی کوئی فورس ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو ان پڑھ پیدا ہوتی ہے، بے شک پڑھے لکھے ماں باپ کے گھر میں پیدا اس نے ان پڑھ ہونا ہے، اور اس نے اپنے حصے کی علم حاصل کرنی ہے ٹریڈیشنل میتھڈ سے اور تجربوں سے، اور پھر اس نے اپنی اندر کی دنیا کا سفر طے کرنا ہے اور سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ پڑھائی پیدا ہوتی ہے، جتنی کہ ان کو علم چاہیے وہ اللہ تعالیٰ دے کے بھیجتا ہے۔ تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اشرف اس وقت بنتا ہے
جب اس کا جو علم ہے وہ یہ ایک خاطر خواہ تک حاصل کرتا ہے، تجربوں سے حاصل کرتا ہے، پھر دل کی دنیا کا سفر کرتا ہے، پھر خواہشات کو سمجھتا ہے، پھر وہ زندگی کو سمجھتا ہے، پھر وہ عدم کو جانتا ہے، پھر وہ سینسٹائز ہوتا ہے، پھر اسے پہ علم کے دروازے اللہ تعالیٰ اور کھول دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں مزنگ کے پاس ہوں، یہ سارے وہ علاقے ہیں جس میں انتہائی رش ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ میانی صاحب ہے، یہ قبریں ہیں، یہ بندے کھڑے ہیں باہر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈر خوف نہیں ہے، یہ باہر والے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے ڈر خوف کس چیز کا؟ جان ہی ہے اس کے پاس، تو وہ اپنی زندگی آرام سے گزارتا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ خطرہ اسے ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں، جس کی جیب میں پیسے ہیں، خطرہ اسے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسکوٹر آ گیا، اسکوٹر کھڑا ہے، یہ ایک دکان کھلی ہے۔ میں ابھی آپ کی ظفر سے ملاقات کراتا ہوں۔ ظفر ہمارا سنگر ہے، بڑا شاندار سنگر ہے۔ ظفر آ رہا ہے پیچھے، میں ابھی آپ کو ملواتا ہوں اس سے۔ یہ ظفر آ گیا۔ اور ظفر کی حال ہے؟